توبہ کا مطلب؟ جہالت کی حالت میں غلطی ہو، گناہ چھوڑ دے، گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔ چوتھی چیز ضروری ہے جس سے میری اور آپ کی توبہ بنے گی میرے بھائیوں، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ توبہ کا مطلب زبان ہلانا نہیں ہے، تسبیح پڑھنا نہیں ہے۔ چوتھی چیز جس سے میری اور آپ کی توبہ بنے گی، عزم مصمم، پکا ارادہ، ٹھوس پکا پختہ ارادہ کرے، یا اللہ ایک مرتبہ تو ہو گئی ہے، دوبارہ نہیں کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب آپ توبہ کہہ رہے ہیں ممبر پر چڑھ کر، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو توبہ کر لیتا ہوں، ورنہ میرا ارادہ شرادہ تو کوئی نہیں توبہ کرنے کا۔ آپ کہتے ہیں تو چلو کر لیتا ہوں توبہ، اگر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے تو کر لیتا ہوں۔ یہ تو توبہ ہی نہیں ہے۔ کسی کے پریشر میں آگے کہتا ہے ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، اندر سے دل مانتا ہی نہیں۔ اس گناہ کو چھوڑنے پر پختہ پکا ارادہ عزم ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اوپر سے کہہ رہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جناب ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، اندر سے وہ توبہ کا ارادہ ہی نہیں، گناہ چھوڑنے کا اس پر پختہ عزم ہی نہیں کر رہا، پختہ ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنا۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4۔ پانچویں چیز جس کے بغیر میری اور آپ کی توبہ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے میرے بھائیوں، فریضہ ادا نہیں ہوگا، رب اور نبی کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز جو ضروری ہے، جو غلطی ہم سے ہوئی ہے، جو خطا ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، جو برائی کر بیٹھے ہیں، اس کا رب کے سامنے اعتراف کریں۔ اعتراف، یا اللہ مجھ سے فلاں وقت میں فلاں غلطی ہوئی ہے، یا اللہ میں مانتا ہوں، رب العالمین میں اعتراف کر رہا ہوں، میں چھپا نہیں رہا تجھ سے، تجھے پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں گناہ چھوڑ چکا، میں نادم بھی ہوں، میں پختہ عزم بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کروں گا، اور میں اللہ اکبر پختہ عزم کرنے کے بعد میں اس بات پر بھی شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنی غلطی کا، گناہ کا اعتراف کروں تیرے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اپنی خطا، اپنی کمی، اپنی غلطی، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، توبہ علیہ، آسمان والا رب اس بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ توبہ کے توبہ بڑھنے کے لیے ضروری ہے ہم سب اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، یا اللہ ہوئی ہے غلطی، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب بے پردگی غلطی تو ہے لیکن یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ داڑھی مونڈنا، داڑھی کاٹنا غلطی ضرور ہے لیکن یہ غلطی شلطی میں نہیں مانتا، یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ اصرار کرتے ہیں، چلو آپ مسجد کے امام ہے، خطیب ہے، تو چلو میں کہہ دیتا ہوں یا اللہ میری توبہ۔ اعتراف اتروف کوئی نہیں، جو غلطی کا اعتراف نہیں کرتا اور کہتا ہے یا اللہ مجھے توبہ، میری کوئی توبہ نہیں اللہ قبول کرتا اس کی۔ رب بخشتا ہے گناہوں کو، رب نیکیوں سے بدل دیتا ہے، قسم اللہ کی، لیکن کب؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی ہیں۔ الا من تاب واصلح، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ الا الذين تابوا واصلحوا، توبہ بھی کی، اپنی اصلاح بھی کی، گناہ کو چھوڑا بھی، گناہ سے مکمل طور پر پیچھے بھی ہٹ گیا، نادم بھی ہو گیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، یہ ہے اصلاح۔ قسم اللہ کی، اصلاح کا یہ مطلب ہے الا الذین تابوا واصلحوا ثم بینوا
فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، ان لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، ان کے لیے بخشنے والا ہوں، ان پر رحمتوں کی برخا برسانے والا ہوں۔ اور اس سے بعد والی چیز کیا ضروری ہے؟ جس سے میری اور آپ کی توبہ واقعتاً توبہ بنے گی، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے، فریضہ ادا نہیں ہوگا میرے بھائیوں، قسم اللہ کی فریضہ نہیں ادا ہوگا۔ اس کے بغیر کیا چیز ہے ضروری؟ توبہ ہو اخلاص کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہو؟ اخلاص کے ساتھ، اوپر اوپر سے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بھئی بڑا استغفار کرتا ہے، بڑی توبہ کرتا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، بس ووٹ اسی کو دینے چاہیے، یہ بڑا تائب ہے، سودا اسی کی فیکٹری اور اسی کی دکان کا لینا چاہیے، یہ بڑی توبہ کرتا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ہر وقت توبہ توبہ کی استغفار کی تسبیح پھیرتا ہے۔ جو ان مقاصد کے لیے توبہ کرتا ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے، صرف یہ اخلاص توبہ کے لیے ضروری نہیں، اخلاص ہر عمل کے لیے، ہر نیکی کے لیے، رب کے ہاں نیکی، روزہ، قیام، تلاوت، نماز، حج، زکوٰۃ، ہر شے، صدقہ، خیرات، ہر شے کے رب کے ہاں قبول ہونے کے لیے میرے اور آپ کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص، توبہ اخلاص کی بنیاد پر ہو، مفادات حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، دنیا میں شہرت پانے کے لیے نہ ہو، لوگوں کی تعریف نمبر لگوانے کے لیے نہ ہو۔ اخلاص ہو توبہ پر، پھر توبہ بنتی ہے۔ اور توبہ کے لیے جو الفاظ ہیں، اگلی چیز جو ضروری ہے توبہ کے لیے، جس کے بغیر توبہ نہیں بنے گی، منہ پر ماری جائے گی، میرے بھی آپ کے بھی، قسم اللہ کی وہ توبہ میرے آپ کے منہ پر ماری جائے گی جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ رب کو نہیں چاہیے وہ توبہ۔ الفاظ وہ ہونے چاہیے توبہ کے لیے جو الفاظ رب نے قرآن میں لکھے، جو الفاظ محمد الرسول اللہ نے اپنی وحی والی زبان سے سکھائے، وہ الفاظ ہونے چاہیے۔ حدیث قرآن میں بھی موجود ہے توبہ کے الفاظ، سنت اور حدیث میں بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو بے حق فلان، بے جاہ فلان، بے وسیلت فلان، بے طفیل فلان، بے رعایت فلان، بے ولایت فلان میں توبہ کرتا ہوں۔ کعبے کے رب کی قسم، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ٹکے نہیں ہے یہ توبہ۔ امام الانبیاء نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسی توبہ کی جس توبہ پر ہمارا امر مہر نہیں ہے، وہ توبہ اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ رب کو اس توبہ کا ٹکے کا فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے رب کو ایسی توبہ کی۔ الفاظ وہ اختیار کریں جن کی کتاب و سنت نے اجازت دی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ اور ایک چیز جو توبہ کے لیے ضروری ہے، جو ان آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کی ہے، وہ ہے توبہ کا وقت۔ میرے بھائیوں، وہ ہے توبہ کا وقت۔ توبہ کا وقت ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے توبہ کریں گے میں اور آپ، پھر توبہ ہوگی۔ اگر وقت ختم ہو گیا تو پھر توبہ شوبہ کوئی توبہ نہیں ہے، پھر کوئی توبہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس توبہ کا۔ وہ وقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ اکبر، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، بغاوتیں کرتے رہتے ہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، توبہ کا معنی بھی نہیں سمجھتے، توبہ کرنی بھی نہیں آتی، توبہ کا مذاق اڑاتے ہیں اپنی زبان ہلا کر۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت کا وقت حاضر ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، حکیم نے جواب دے دیا، گھر والوں کو کہا بزرگوں کے لیے دعا کرو، جتنی خدمت ہو سکتی ہے کر لو، یہ خدمت کا وقت ہے، اب خدمت کر لو۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اب بابا جی کہتے ہیں حاجی صاحب یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب مجھے مرنے کا یقین ہو گیا ہے، موت نظر آ رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لیست التوبۃ للذین، ساری زندگی، ساری جوانی، ساری تندرستی اور صحت کی حالت رب کی نافرمانی پر، نبی کی مخالفت پر، شیطان کی اطاعت پر ڈنکے کے چوٹ بسر کرتا رہا، اب موت کے آثار نظر آ رہے ہیں تو اب کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے۔
वलल्लज़ीना, फरमाया वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और ना उन लोगों की तौबा है जो कुफर की हालत में उनकी रूह जान जिस्म से निकल जाती है, वो मरने के बाद तौबा करें, कब्र में जाके तौबा करें, हम आलम बरज़ख के अंदर जाके तौबा करें। वो कब्र और आलम बरज़ख, कसम अल्लाह की, वो तौबा का मुकाम ही नहीं है, वो नहीं है तौबा का मुकाम। वहाँ फरिश्ते जब आ जाएंगे उस वक्त बंदा कहेगा कि अल्लाह तौबा मेरी, मुझे इन फरिश्तों से बचा दे। ये तौबा लगन है, ये तौबा बेहुदा है, इस तौबा का कुछ फायदा नहीं, रब इस तौबा को तौबा नहीं मानता। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, जो तौबा नहीं करते, अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया हुआ है। ऐसे काफिरों के लिए, ऐसे बागियों के लिए, ऐसे मुनाफिकों के लिए, ऐसे अल्लाह और अल्लाह के नबी की बगावत पर सारी जिंदगी कब्र बस्ता रहने वालों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया हुआ है। मेरे भाइयों, तौबा मैं नहीं आपको कह रहा कि करें, मेरा और आपका रब हमें कह रहा है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा वो हमें हुक्म दे रहे हैं तौबा करने का। अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने कसम अल्लाह की तौबा हम पर फर्ज की है, फर्ज। और तौबा का मतलब समझा, तौबा का मतलब क्या है, ये मैंने तौबा का मतलब समझाया है। फिर गौर करना, जहालत, ये चीज़ें जो मैंने जिक्र की हैं खुतबे में, जहालत की के साथ गुनाह हो तो फिर तौबा है। जिस गुनाह से तौबा कर रहा है उस गुनाह को मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, उस गुनाह पर शर्मसार, शर्मिंदा, नादिम, पशेमान हो जाए, उस गुनाह की तरफ दोबारा ना लौटने का अज़्म मुसम्मम, पुख्ता, पक्का, सिक्के बंद इरादा, जिसको कहते हैं लोहे पर लकीर, ऐसा पक्का इरादा करे कि मैं दोबारा ये गलती, ये खता, इसकी तरफ नहीं आना। और अगली चीज़ ज़रूरी है इखलास, इखलास पर तौबा हो, इखलास के साथ हो, शोहरत के लिए नहीं, मुफादात के लिए नहीं, महल कुचैल के लिए नहीं, खुश करने के लिए नहीं, लोगों को नंबर हासिल करने के लिए नहीं, रब के लिए खुशनुदी, रब की खुशनुदी के लिए, रब की रज़ा के लिए इखलास के साथ हो तौबा। अगली चीज़ जो ज़रूरी है वो है तौबा के अल्फाज किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से माखूज़ हों, वहाँ से लिए हुए हों, अपने पास से नहीं बनाए हुए हों। अपने पास से बना के अल्फाज तौबा करेंगे कोई तौबा नहीं होगी। और तौबा का वक़्त, तौबा का वक़्त, जब सूरज इधर से चढ़ जाएगा, इधर से, हैं, जब सूरज मशरक से, मगरब से चढ़ जाएगा, अल्लाह कहते हैं फिर तौबा नफ़ा नहीं देगी। जब रूह हंसलियों को आ जाएगी, जान निकलने वाली हो जाएगी, हैं, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दे मा लम युग़रग़िर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक उसकी जान, उसकी हंसलियों पर जान शारक तक ना आ जाए, उस वक्त तौबा करता है, कबूल करता है अल्लाह अपने बंदे की। और जब जान हंसलियों को आ गई, मरना यकीनी हो गया, मौत के आसार नजर आना शुरू हो गए, तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद। मगरिब से सूरज चढ़ गया, तौबा का दरवाज़ा बंद। उस वक्त से पहले पहले मुझे और आपको क्या पता है, कोई है हम में से जिसके पास ये गारंटी है कि मैंने अफ्तारी करनी है आज? जिसके पास गारंटी है, हम में से कोई है बंदा जो ये गारंटी दे सके कि मैंने आज अफ्तारी भी करनी है? कसम अल्लाह की, हम में से तो किसी के पास ये गारंटी है ही नहीं कि हमने अफ्तारी तक जीना है, जिंदा रहना है, अफ्तारी भी करनी है हमने। तो अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे भाइयों, ये जो मैं कल्प रहा हूँ आपके सामने, आपकी समा खराशी कर रहा हूँ, ये कड़वी कड़वी बातें आपको सुना रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे आपसे कोई मफाद कसम अल्लाह की नहीं चाहिए, कोई मफाद नहीं चाहिए। मैं आपके भले के लिए, आपको आखिरत की नदामत और शर्मिंदगी से बचाने के लिए, कसम अल्लाह की, रब के यहाँ सुरखरू करवाने के लिए मैं ये कड़वी कड़वी बातें आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना। ये हमारी आदत बन चुकी है, हमारी फितरत बनी हुई है। हम सुनते हैं बात, खुतबा होता है, सुनते हैं और सुनकर
جب تک خطبہ ہوتا رہتا ہے دل تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، اثر ہوتا نظر آتا ہے، لیکن جب مسجد کا دروازہ نکلتے ہیں وہ سارے کا سارا خطبہ وہ مسجد کے اندر ہی پھینک کر واپس چلے جاتے ہیں، وہ جوڑی ادھر ہی جھاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب گلاں تے تھوڑیاں بڑیاں چنگیاں نے لیکن ایتھے ہی رکھو مسجد تے، باہر گلاں نہیں چلدی ہے، ترقی یافتہ دور ہے، گلاں تے بڑیاں چنگیاں نے لیکن عمل نہیں ہو سکتا انہاں گلاں تے باہر، آخر معاشرے چ بھی رہنا ہے، دنیا نو بھی منہ دکھانا ہے، کیویں منہ دکھاواں گے داڑھی رکھ کے، کیویں منہ دکھاواں گے گھر پردہ شرعی نافذ کر کے، کیویں لوکاں نو منہ دکھاواں گے اے برائیاں تے گناہ چھڈ کے جنہاں دے اوپر ساری زندگی لگے رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، پتہ نہیں کب ملک الموت ہمارے پاس آ جائے۔ یہ آج کا خطبۃ الوداع ہماری دنیا کی الوداعی خطبہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کسی کا۔ تو پھر آئیے جو سنا ہے اس کو جھولی جھاڑ کے باہر نہیں جانا مسجد سے، اس کو پلے باندھ لیں، اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، اس پر غور و فکر کریں، سوچیں۔ میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے، سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ قسم ہے اللہ کی ہمارے دل پتھر ہیں، ہمارے دل بڑے سخت ہیں، ہم نے خطبے صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا مولوی نے چیخو پکار کرنی ہے، بس ہم نے اپنی جگر پر اپنے سٹیٹ جو رستہ ہم نے متعین کیا ہے ہم نے نہیں ہٹنا، نہیں چھوڑنا۔ یہ مولوی چیخو پکار کر کے ہٹ جائے گا، یہ کیا کر لے گا، ہمیں کیسے روک لے گا؟ بھئی میں نہیں روک سکتا، قسم اللہ کی نہیں روک سکتا ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ میں سنا سکتا ہوں آپ کو، آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، یا اللہ میرے سارے بھائیوں بزرگوں، میری نیچے بیٹھی ہوئی بہنوں، ان کے دل نرم کر دے، یا اللہ ان کے سینے کھول دے، یا اللہ ان سب کے دل اپنے اور اپنے نبی کی مکمل اطاعت کی طرف پھیر دے، یا اللہ ان کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی مخالفت، نافرمانی، گناہوں سے متنفر کر دے، یا اللہ ان کے دلوں میں نفرت بھر دے۔ میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، باقی کرنا قدم میں نے اور آپ نے آگے بڑھانا ہے، قدم میں نے اور آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ زبردستی رب نے یہ چیزیں ہم سے نہیں کروانی، ہم نے خود کرنا ہے۔ رب نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اس لیے مجھے بڑا دکھ ہے اس بات پر، علماء چیخو پکار کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم ادھر کے ادھر ہی سوئی 12 کی 12 پر رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہم نے نا اپنے کانوں کو عادی بنا لیا ہے، بس سنتے جانا ہے اور سن کے ساتھ ہی گراتے جانا ہے نیچے۔ یہ فطرت ہماری بنی ہوئی ہے میرے بھائیوں، یہ قسم ہے اللہ کی ہماری شان کے لائق نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ رب نے ہمیں رمضان دیا ہے، رب ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، رب نے ہمیں توبہ کا راستہ دکھایا ہے، رب نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ رب کہتا ہے آ جاؤ، پلٹ آؤ، موقع ہے تمہارے لیے، بعد میں پچھتایا ہوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔